اسلام گن نہیں لگن دیتا. ہاں پوری حکومت پوری ایجنسیاں پورے جناب ادارے سارے ایک پاسے کھڑے ہون تے جناب آدمی جناب پاکستان دے نیشنل چینل ہوتے اور پرائیویٹ چینل ہوتے چل رہے ہوئے کہ بندہ 150 ہوئے تے ایک بندہ مرد کلندر ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اور یہ آفتا ہوئے ستم کرے ذرا ہمیں لازم ہے. جہدے بارے ایک بات کہتا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے تارے سپاہ. ایک تو سپرے کرنا سی پوری دنیا ہوتے لبیک یا رسول اللہ دا تاں تو ساری مرضاں ختم ہونیاں تاں تو ساری بیماریاں ختم ہونیاں. جدو فصل لائی گئی اس کو گندی کیڑی پہ جاتی ہے کوئی جناب موسمی کیڑے پہ جاتے پھر کی کیتا جاتا پھر جناب سپرے کیتا جاتا. اے پاکستان سارے بڑے سان پڑھا کے دے دیتا تقریباً 78 سال ہو چلے ایس پہ گئے گندے کیڑے تے انہاں نوں اسی دا بیٹھ کے سپرے نہ مار کے دم لینا. اور گندے کیڑے پاکستان دے کسی قریبی عہدے تے بیٹھے ہون یا پاکستان دی پارلیمنٹ دا حصہ ہون یا پاکستان دے اسلام آباد دے ہائی کورٹ دی کسی کرسی تے بیٹھے ہوئے اور 1.5 فٹے پونے میں میں کہنا چاہنا کہ تینوں غلط فہمی ہے اور تو اے سمجھتا کہ میں گستاخاں نوں بچا لواں گا. ایک قانون سانوں پتہ کتنے چوکا ساڈے کول قانون فاروق اعظم والا موجود ہے. اے ساڈے وکلاء نے جس جوان مردی دے نال تیری بے شرمی کا سامنا کیتا اسی انہاں نوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہوں نے بڑا بڑا دل کرتا کر کے دیا. لیکن یاد رکھی تیری کورٹ واسطے آن واسطے وکیل چاہیے. فاروق اعظم کا قانون چلانے واسطے کوئی وکیل نہیں چاہیے. اودے واسطے ممتاز قادری دی اسمبلی تے قاضی الدین کا چھوڑا چاہیے. اے یاد رکھی ناموس رسالت تے تو کی تیری نسل کی ایک ملک کا نام حضور کے نام پہ ساری دنیا میں اجڑ جائے سانو پرواہ نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں میں تیرے جیسے اور تیری جیسے جناب بساط والے بڑے آئے رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا. تو کمیشن کی بات کرنا اسی کلیکشن کی بات کریں گے. تو کمیشن بنا جڑے بھی بنا لیں کمیشن کیڑا قانون بھائی انہیں نمدر نہیں دے سریا اے جناب تھے اور جناب وزیر اعلیٰ سی ایم دے بارے گل ہوئے سویرے بندہ چک کے اندر کو معافی دے باندھیں اینو کسے پوچھنا تھوڑے پیو نے پوچھنا کہ اسی آ گئے پھر تسی کہو گے یہ بڑے پرتشدد ہے. ہاں ہمیں لاکھ باری پرتشدد کرو ہم کہتے ہیں ہم حضور کی عزت کے مسئلے میں دہشت گرد کہو تو کروڑ بار کہو دہشت گرد ہے. اگر شر پسند کہتے ہو اگر حضور کی عزت پر بات کرنا حضور کی عزت پر پیرا دینا اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے. اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. اینات میں ایک ریڈ زون ہے وہ 295 سی ہے. میں بڑی تعامل سے بات کر رہا ہوں. لوگ کہیں شاید جذباتی ہو رہے ہیں ہمارے جذبات سب کچھ حضور کے لیے ہے لیکن ناموس رسالت پر اگر تم نے بغیرتی کی کوشش کی تو تمہیں کرسی سمیت چوک میں لے آئیں گے. تمہیں غلط فہمی ہے یہ بات یہ وہ دور نہیں ہے. ہم نے گردنیں سب نے حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں. تم ہمیں پکڑو جیلوں میں بند کرو تمہیں تو ہمارے دودھ پیتے بچے بھی آگے گریبان سے پکڑ لیں گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کیا کرسیوں پر بیٹھ کر حضور کی عزت کے قانون سے کھلواڑ کرو گے تم گستاخوں کی حمایت کرو گے. اگر تمہیں جناب گستاخوں کی حمایت کے لیے تمہارے پیچھے یورپ اور واشنگٹن اور نیو یارک کھڑا ہے تو یاد رکھنا ہماری کمر پہ بھی ہاتھ جمع ہوا ہوتا ہے. ہم بھی مصعب بن عمیر کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی محمد بن مسلمہ کے ماننے والے ہیں. ہم بھی خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں. صرف اس نے اتنا ہی کہا ان صاحبکم اتنی بات کی کہ اسے یہ کہا ان صاحبنا اتنا صاحبکم تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اس گردن اتار دو. اس سے ایک بڑا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ تمہارے صاحب نے یہ بات کی ہے. تم کیا سمجھتے ہو قانون ناموس رسالت اور ایسی بات ہے تم کرو تمہارا جو دل کرتا ہے. ہم تو پہلے کہتے ہیں قانون کے سامنے آؤ. اگر تمہارا قانون نہیں کام کرتا تو وہ قانون اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. ہاں وہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو. وہ فطرت کا قانون ہے ہر مومن جانتا ہے. اور ہمارے امام نے تو کہا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. اگر تم گستاخی کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ دیکھ لو محمد عربی کے غلام یہ ناموس رسالت کے قانون کے عبادت کے لیے کھڑا ہے. اور ہم کہتے ہیں فإن أبي ووالد أبي فإن محمد بن بکاؤ میں یا رسول اللہ میں نہیں
میرے ماں پیو دی میری ساری عزت تہاڈی عزت تے قربان کہ تسی انہاں نال کھڑے ہو تے اسی آسان میں ثابت علی لین وچ کھڑے ہاں جی اسی جناب پاکان امت علی لین وچ کھڑے ہاں اگر تہانوں کوئی غلط فہمی ہو گئی تے اسی صلاح الدین ایوبی علی لین وچ کھڑے ہاں کائنات وچ ہر چیز تے گل ہو سکتی ناموس رسالت تے کوئی گل نہیں ہو سکتی ہاں تم لوگ کی کرسی پہ سمجھ دو جسٹس کی کرسی اور حضور کی عزت کے لیے تو ہم اپنے ماں باپ کو نہیں کچھ سمجھتے ہم اپنی عزت کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں ناموس رسالت کے لیے کائنات کی کوئی چیز آ جائے نہیں سمجھتے تینوں کی خیال ہے کہ تیری 2 فٹ کی کرسی کا لحاظ کیا جائے گا فانی ہے امام درد کی کرسی قائم دائم ہے مدد رب کی کرسی گورنر ہو صدر ہو وزیر اعظم ہو جسٹس ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی ہمارے بچے بیمار اٹھا کے لے جاؤ ہمیں تختہ دار پر لٹکا دو لیکن ناموس رسالت کی طرف اس قانون کی طرف تم نے کوئی بدیانتی کی تو یاد رکھنا ہماری نسلیں بھی تمہاری نسلوں سے دشمنی کریں گی جب حضور کی بات آ گئی پھر بات ایسے نہیں ہوگی پھر تو ہوگی الذی اعاننی خلیلی ونحن بالصفح للنخیلی اللہ کم الدہر فی القیوری ادرک بسیف اللہ والرسولی پھر ایسے کر کے بات نہیں ہوگی پھر تو خلقو بن الکفار ہم سبیلی ہے جی فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچے حضور آ رہے من سب نبیجن نہ ہم سے اسلام آباد دور ہے اور نہ ہم سے لاہور دور ہے اور نہ ہم سے کراچی دور ہے نہ ہم سے اسلام آباد ہائی کورٹ دور ہے ہر ملک ملک کے مایا کہ ہر ملک مل کے خدا مایا وہ کھوسایا اس نے ممتاز قادری کو پھانسی دلوائی پھر وہ اگلا آیا ساکت کے ساتھ اس نے چوڑی بگائی وہ اگلا آیا اس نے ختم نبوت کے قانون پر چھڑکانی کر دی اب یہ نیچے سے جو شتونگڑے تیار ہو رہے ہیں تمہیں کرسی عدالت کو اس لیے بٹھایا ہے تاکہ کی حمایت کرو تم کون سی مخلوق کو جو کلمہ پڑھتے ہو حضور سے غداری کرتے ہو تمہارے اختلاف پارلیمنٹ کے باہر اللہ تو بات یہ ہوا کرم التقوی یہ لکھا ہوا ہے تم نے نہیں پڑھا قرآن منوری نائب رسول کو خدا قتل تقتیلا اتنی بڑی توہین اور ڈیجیٹل توہین اور اس کے بعد ایک نظر ہی کچھ نہیں آتا فیکٹس تلاش کیے جائیں گے میں نے کہا ہے تیری بیٹی کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے تو فیکٹ تلاش کرے گا تو یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے کائنات کی ساری عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا مولا کی سواری نے ایک بار پیشاب کیا تمہیں غلط فہمی ہے کہ ہم تمہیں کچھ سمجھتے ہیں یا تم طاقت مارو طاقتیں میرے نام کی ہے اور طاقتیں میرے تمہیں تو غلط فہمی ہے تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے تمہارے پیچھے جناب امریکہ اور یورپ کی سپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی سپورٹ ہے ہم جانتے ہیں ہیومن رائٹس کی اوقات کو جنہیں فلسطین میں بچے نظر نہیں آئے انہیں 400 گستاخوں کی حمایت نظر آ گئی ہے ہم سے پوچھتے ہو ہیومن رائٹس جن کے چیتھڑے اٹھ گئے بمبوں کے ساتھ جن کو پانی کے لیے ایک بوتل میسر نہیں دودھ کا ایک ڈبہ میسر نہیں جو کھانے اور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں ہیومن رائٹس وہاں کہاں مر گئی ہے جہاں ان کو گستاخ یاد آ گئے ہیں بی بی سی سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک آج تم سارے اکٹھے ہو کر آؤ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا تم سارے اکٹھے ہو کر آؤ محمد عربی کے غلاموں نے بھی کفن سینے پر پہن رکھے ہیں ہم تمہارے کمیشنوں کو بھی جانتے ہیں محمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک جتنے کمیشن بنے ان کا کیا نتیجہ نکلا شادی محمود الرحمان سے لے کر آج تک پاکستان ٹوٹا اس کا کمیشن بنا اس کا جواب تمہارے باپ نے دینا ہے وہ کچھ اور ہے جو تمہاری باتوں میں آ جاتا ہے کوئی کمیشن نہیں سزا دینی کے بندے سے پتہ نظر انہوں جناب سن کے دیو نہیں تو اگلا کمیشن وہی ہے جناب میں پہلے باروں کہہ چکے ہیں بس تم ملک کا سارا امن برباد کرنا چاہتے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہارا فساد کیا ہے علمی فساد کیا ہے تمہاری جناب کیا چیز ہے کہ پوری امت مسلمہ کا موقف ہے ایک طرف اور تم ان خطیروں کے لیے پوری جناب ملک کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہو اگر تم فساد پیدا کرنا چاہتے ہو تو فساد والوں کا فیصلہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم تمہیں اسی زمرے میں ڈالتے ہیں جو فساد پیدا کرے اس کا حکم ہم نہیں کہتے جو قرآن نے بیان کیا ہم تمہیں اسی زمرے میں ڈالتے ہیں بس تم غلط فہمی کا شکار ہو حضور کی عزت کی بات ہوگی رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں ویسے ہم تو تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے اپنی زبان پر تمہارا نام لائیں لیکن تمہیں اٹھتے ہو تو تمہیں تکلیف نہ ہم سے رسالت سے ہو جاتی ہے آئے روز نئے سے نئے شیطانیاں پارلیمنٹ میں مرضیوں کی جان بیٹھ جاتے ہیں ادھر آپ ادھر گستاخوں کی حمایت پیدا ہو سکتے ہیں ہمیں تو یہ یقین ہی ختم ہو جاتا جا رہا ہے کہ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے ایک بات کہتا ہے وَسَمْ يَحُكُمْ نَصَارَى اور تَمَنْتُمْ بِحُرُودٍ یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود نہ تم نے ہمارے منہ سے آج تک اسلام کی بات نکلی
ना हमने तुम्हारे मुंह से कोई दीन की बात सुनी, ना इस्लाम के पाकिस्तान के नजरियात की बात सुनी। तुम जब उठते हो 295 के अंदर जहां से कोई रास्ता मिलता है वहां जाते हो, तो ये याद रखना तुम जहां से रास्ता बनाओगे मोहम्मद अरबी के गुलाम वही शक्ति तुम्हें देने के लिए आ जाएगा। हम जितने भी जुब्बा और दस्तार के हामिल है, पीर हो फकीर हो, जनाब हमारी खानका हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, और कोई इल्मी इदारा हो, तालीमी मकतब हो, जो भी हो, ये याद रखना वो हुजूर की इज्जत सबसे पहले है। हमारी पगड़ियां, हमारी दाढ़ियां, हमारी इज्जत है, सारी हुजूर की इज्जत पर तुम्हारे। हाँ, तुम्हें ये गलत फहमी है, बाकी सारे मामलात बात में है, लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो फिर हम ये कहेंगे कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी